बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में असखुद नोटिस केस की समाअत का जो सिलसिला जारी था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी समाअत मुकम्मल कर ली और इस पर फैसला महफूज कर लिया। ताहम इस दौरान पुलिस को सख्ती से हिदायत की गई है कि जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं या जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे इक़दाम उठा रहे हैं वो अदालत के इल्म में मुस्तकिल तौर पर लाए जाएं। ये जो आज केस की समाअत मुकम्मल हुई है, इस केस की समाअत 29 अगस्त से शुरू हुई थी। क्या सूरत हाल है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज किया है, इसके क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी ने। बहुत शुक्रिया जज साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि फैसला महफूज कर लिया गया है, आप ये फरमाइएगा कि किन सूरतों में ये फैसला महफूज किया जाता है? देखिए, तौक़ुआत के मुतालिक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल ये जब कोई किसी केस में ऐसे मामलात होते हैं जिनका फौरी तौर पर फैसला नहीं किया जा सकता है, तो कोर्ट को इख्तियार होता है कि उसको फैसला महफूज कर ले और फिर आपस में जिनके 5 जजेस होते हैं वो आपस में डिलिबरेट करते हैं। डिलिबरेट करने के बाद फिर वो किसी कॉमन नतीजे पे पहुंचते हैं कंसेंसस के साथ। वो कोई इशू जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको कंसिडर करते हैं, फिर उसमें फैसला सादिर करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि शॉर्ट ऑर्डर के जरिए डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने इस केस में ऐसा नहीं किया है, बल्कि उसमें एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने पुलिस अथॉरिटीज से ये डायरेक्शन दी है कि जब तक कि फैसला नहीं आता उस वक्त तक रोज की बुनियाद पर वो जो कुछ भी एक्शन ले उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते रहे। इसके मतलब ये कि वो जो रोजाना रिपोर्टें पुलिस वाले दाखिल करेंगे, कोर्ट उसको भी कंसिडर करेगी और जो कुछ आर्गूमेंट्स हुए हैं कोर्ट में उनको देखेगी और देखने के बाद फिर जो फैसला देगी उसमें इन तमाम बातों का अहाता करने के बाद वो कोई फाइनल फैसला। अच्छा जज साहब, जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया हुआ है, खुद नोटिस केस की समाअत हो रही थी, दूसरी तरफ कार्रवाई भी हो रही है और आप देख रहे हैं कि हालात में भी बेहतरी आई है। जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सेटिंग शुरू की कराची में, उसके बाद से बतदरीज हालात बेहतर हुए हैं और आपको मालूम है जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए हैं जो हम दौरान समाअत, उससे भी बड़ा मुस्बत असरात मुरतब हुए। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो रेंजर्स हैं उनको काफ़ी अरसे के लिए इनको वो दी जाए पावर्स, ताकि यहाँ पर जो अमन अमान का मसला है उसे बेहतर तौसीम कर सके। लेकिन आज हमने अखबार में पढ़ा कि वो गालिबन जिस एक्ट के तहत वो पावर दी जाती है उसमें सिर्फ 90 डेज तक ही कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की वजह से ये भी मुमकिन है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको बढ़ा दे उस टाइम को, और उसमें इख्तियारी बात है फेडरल गवर्नमेंट। देखिए यानी अगर आप देखें उम्मीदी तौर पर तो ये सारा मामला इंतजामी मामला है। कोर्ट के जो जुरिसडिक्शंस हैं वो सिर्फ लिमिटेड है कि कोई ऑब्जर्वेशन करना, कोई डायरेक्शन देना या किसी कानूनी पहलू की तशरीह करना, ये काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो नॉर्मली ये तो इंतजामी मामला हैं, इसमें जब कोताही होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करता है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग अब तक हुई है उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने की हैं और किस तरह से गवर्नमेंट ने उसको रिएक्ट किया, किस तरह उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए उन्होंने इंतजाम किए हैं। अगर ये चलते रहे तो मैं समझता हूँ कि इससे मजीद पोजीशन जो है कराची की बेहतर हो जाएगी और यहाँ पर अमन अमान के कायम करने में बड़ी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हुआ चाहता है हमारे इस प्रोग्राम में एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको अपनी एक अहम तरीन खबर देंगे। अब से 2 रोज़ कबल अपने प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब ख्वाजा शरीफ के कत्ल के हवाले से जो एक साजिश तैयार हुई थी, कौन कत्ल करना चाहता था, अदालती कमीशन में एक नया इंकिशाफ हुआ है और इस इंकिशाफ के मुताबिक उंगलियां राना सनाउल्लाह पर, जो कि पंजाब के वज़ीर कानून हैं, उन पर उठ रही हैं। ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि अब से 2 रोज़ कबल हमने इसी प्रोग्राम के जरिए से एक खबर दी थी और वो खबर ये थी
کہ لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ریٹائر خواجہ شریف کو قتل کرنے کی ایک سازش کا انکشاف ہوا تھا. یہ ایک اسپیشل رپورٹ تھی جو پنجاب کے اسپیشل برانچ کی طرف سے سامنے آئی تھی, لیکن اس میں کافی کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی. اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے ایک عدالتی کمیشن مقرر کیا تھا. 2 انکوائریاں ہوئی تھی, ایک ایف آئی اے نے کی تھی اور ایک اس عدالتی کمیشن نے کی تھی. اس عدالتی کمیشن میں جو اب نیا انکشاف سامنے آیا ہے اس میں پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. ہم کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر ہم بات کریں اور رانا ثناء اللہ کو بھی ہم لائن پہ لیں اور ان سے ان کا موقف بھی جانیں, لیکن اس رپورٹ میں یہ جو نئی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کیا انکشاف ہوا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن پاکستان کے معروف سینئر صحافی جناب رؤف کلاسرا نے. بہت شکریہ رؤف کلاسرا صاحب, آپ نے ہماری پروگرام کے ذریعے سے پچھلے 2 روز قبل بھی یہ خبر دی تھی. یہ جو اب نئی بات سامنے آئی ہے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ کیا ہے. جوید صاحب, یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اٹس اے ویری سیریس, میں اس کو ڈسکلوجر کہوں گا, جو یہ رانا صاحب کے حوالے سے آیا ہے سامنے, کہ جب یہ خبر سامنے آئی تھی تو 2 لوگوں کے نام لیے جا رہے تھے کہ خواجہ صاحب کو قتل کرانے کے لیے 2 لوگ کوششیں کر رہے ہیں. ایک بابر وان صاحب کا نام آ رہا تھا, ایک سلمان تصیر صاحب کا نام آ رہا تھا, اور اس کو آپ کو یاد ہوگا بڑا انہوں نے پروپیگیٹ بھی کیا, اس پہ کالم اخبارات اور ٹی وی کے شوز بھی ہوئے. اب جب اس کی انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے تو کوئی بھی بندہ آگے بڑھ کے ہمیں یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ اس انکوائری رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے. اور جیسے لاسٹ پروگرام میں نے بات کی تھی اس کو یہ رپیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام رپورٹ نہیں ہے. چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایف آئی اے کے ظفر قریشی صاحب کی رپورٹ ہے کہ وہ ایف آئی اے کی رپورٹ تھی, اچھا ایف آئی اے اور یہ پنجاب حکومت کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, یہ فیڈرل ایجنسی ہے, ہو سکتا ہے جی انہوں نے کوئی یہ پورا سچ نہ بولا ہو. یہ 3 ججز کی ہے جن کو چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اپوائنٹ کیا تھا. اب اس میں جو ایک انہوں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ یہ سورس رپورٹ آئی تھی جس نے کہا تھا کہ یہ پلاٹ بنا ہے اور پورا کا پورا جس پہ ہنگامہ کھڑا گیا تھا, انہوں نے ایک نام لیا تھا سب انسپیکٹر کا, اس کا نام تھا شکیل حسن اور وہ کینسر کا پیشنٹ تھا. ٹھیک ہے, جو اس نے آ کے کمیشن کے سامنے بیان دیا ہے, جو اس میں انیکسچر ہے یہ موجود ہے, اس کے آپ کے پاس بھی اس کی کاپی موجود ہے. جی ہم چاہیں گے کہ وہ سکرین پہ بھی ذرا دکھائیں. سکرین پہ بھی میں پروڈیوسر کو کہوں گا کہ وہ انیکسچر جو ہے وہ سکرین پہ ذرا دکھائیے. تو اس کا یہ ہوا کہ اس میں جو اس نے باتیں لکھی ہیں وہ تو میرے تو پڑھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایز اے جرنلسٹ اگرچہ ہم عادی ہو جاتے ہیں, ہمیں کوئی بڑے سے بڑا بم بھی گر جائے کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا, لیکن جو بات اس انیکسچر میں اس نے شکیل حسن نے آ کے کہی ہیں اور یہ ججز کے سامنے بیٹھ کے کہی ہیں, ریپیٹ کی ہیں, اس میں وہ یہ کہتے ہیں باقی چیزوں کے علاوہ کہ یہ ایک تو میں نے یہ رپورٹ کبھی بنائی ہی نہیں تھی اور یہ میرا نام لیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط لیا جا رہا ہے. ایک اور اس نے بات کی تھی اینڈ پہ کی ہے, اس کے بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب پہ آتا ہوں. اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ میری جان کو شدید خطرہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے بیان کچھ عرصہ پہلے دیا تھا اس کے سامنے کمیشن کے, ابھی وہ بیچارہ زندہ ہے یا اس کو بھی آگے پیچھے انہوں نے کر دیا ہے. اس کی سیفٹی کا خود اس نے لکھ کے دیا تھا کہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور مجھے کہ میری جان کو خطرے ہیں کیونکہ پنجاب حکومت یہ چاہتی ہے کہ میں ان کے مرضی کے بیانات دوں اور میں ڈاکٹر بابر وان یا دوسرے لوگوں کا نام لوں جو میں نہیں لینا چاہتا. وہ رانا ثناء اللہ کے جو حوالے سے اس میں ڈسکلوجر ہے جو اس نے کیا ہے, اور رانا صاحب بہتر اس پہ اپنا کامنٹ کر سکتے ہیں, ہی ہیز اے رائٹ ٹو اوپینین اینڈ ڈیفینس. جی بالکل, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں جو یہ شکیل حسن, کیونکہ وہ مرکزی اس کو انہوں نے کی اس وٹنس کے طور پر کر رہے تھے, اس کے نام سے رپورٹ بھی آئی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ جی ایک دن وہاں پہ ڈائریکٹر شاہد محمود تھے اسپیشل برانچ کے, وہ آئے, انہوں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھے ان کو وہ لے کے گئے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کے دفتر میں, اور یہ ان کے دفتر کے باہر گاڑی میں بیٹھے رہے. اس نے نام بھی بتایا کہ کون کون لوگ تھے اس میں انیکسچر میں, اور یہ کوئی اس میں 25 منٹ بعد شاہد محمود صاحب وہاں سے یہ چیف منسٹر کے دفتر سے واپس آئے اور آتے ہی کہتے ہیں شکیل حسن کو کہ میری ان سے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہوگی ہے جو وزیر قانون ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شکیل حسن مان لے کہ یہ رپورٹ میں نے لکھی ہے, اونرشپ دے دے, تو ہم اس کو 13 لاکھ روپے کا ایک پولیس فنڈ سے گھر بھی لے کے دیں گے. اچھا یہ کینسر کا پیشنٹ ہے, ہم اس کا علاج بھی سرکاری کروائیں گے. 2001 سے اس کی پروموشن نہیں ہو رہی سب انسپیکٹر سے, یہ ڈی ایس پی وہ بھی کرائیں گے, اس کی ماں بیمار ہے وہ بھی کرائیں گے. تو لہذا اس نے کہا جی میری ان سے بات ہو گئی ہے, آپ اس کو مان لیں, اونرشپ دے دیں تاکہ مسئلے ختم ہو, کیونکہ ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں کہ شاید یہ جھوٹی رپورٹ ہے. تو اس پہ یہ کہتے ہیں جی میں نے ان کو کہا جی کہ آپ یہ میرے اوپر کیوں یہ سارا ڈالنا چاہتے ہیں, میں غریب آدمی ہوں, کینسر کا پیشنٹ ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو اس پہ جو ان کی ہے انہوں نے نام بھی دیے, یہ نہیں کہا کہ مجھے شاہد محمود نے جو یہ ڈائریکٹر تھے اس کے اسپیشل برانچ اکیلے میں کہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک اس میں اے ایس آئی بھی تھا, ایک ڈرائیور بھی تھا, جو یہ ساری بات سن رہے تھے کہ یہ ان سے مل کے آئے ہیں. اندر سے ملنے کے آنے کے بعد انہوں نے یہ آفرز کی ہیں کہ اگر آپ اپنے گلے میں یہ رپورٹ ڈال دیں ہم آپ کو یہ گھر بھی دیں گے, پروموشن بھی دیں گے اور کینسر کا آپ کا علاج بھی کروائیں گے. اچھا, یہ اس میں جو درمیان میں ایک شخص ہے
جو بتا رہا ہے اس کو، تو رانا صاحب اس کا کوئی فائدہ لے سکتے ہیں یا پھر وہ اتنا غیر ذمہ دار وہ شخص ہو نہیں سکتا کہ وہ جو میسج کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس کو؟ بالکل ایگزیکٹلی. اچھا چلے ہم ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو، مطلب ان کا ایک ہے، کیونکہ یہ آفر ڈائریکٹ نہیں کی، ایک ڈائریکٹر کے ذریعے کی گئی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ رانا صاحب نے سپوزلی، میں کسی آج کیونکہ کل ہم نے سٹوری بریک کی تھی دنیا اس پہ نیوز میں، تو اس کے بعد میں نے آج ایک آدھ کوئی چینل کو دیکھا جس پہ رانا صاحب یہی کہہ رہے تھے جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، سارا کچھ نہیں ہے. ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں. تو لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پھر شاہد محمود صاحب کی بھی انویسٹیگیشن کروائیں، پھر شکیل حسن صاحب کو بھی بلائیں، جو وٹنس ہے وہ بتا رہا ہے ان کو بھی بلائیں. آپ ان کے سامنے بیٹھ کے بات کریں کہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شاہد جب وہاں سے مل کے آ رہا ہے، اگر اس نے غلط بیانی کی ہے تو وہ تو رپورٹ کر رہا ہے اور آگے سامنے آ کے بتا رہا ہے. اور تیسری بات اس میں جوید صاحب جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اتنی بڑی رپورٹ ہے، میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں اب تک کا، یہ رانا صاحب آئیں گے پوچھ لیجیے گا، کیا ایک صوبے کے یہ وزیر قانون نے یا چیف منسٹر پنجاب نے جو گڈ گورننس کے بڑے سب سے بڑے بات کرے، انہوں نے یہ رپورٹ پڑھی ہے، اس کے کنٹینٹس پڑھے ہیں، اس کے انیکسچر پڑھے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ چیف جسٹس کو اب قتل کرنے کا پلان بن رہا ہے. آپ نے بیٹھ کے کوئی اس پہ غور کوئی فرمایا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کمیشن کی کیا فائنڈنگ ہے، کیا کیا بیانات ہیں؟ اور اب بھی اس میں بہت کچھ ہے جو سامنے آنا ہے، یہ بھی میں بتا دوں، اٹس اے ٹپ آف دا آئس برگ جو اب تک آپ کے پروگرام کے ذریعے چیزیں سامنے آئی ہیں یا ہم نے دنیا پہ دی ہیں. اب اس میں آپ کہہ سکتے ایسے ایسے انیکسچر ہیں کہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا، کیسے کہ کیسے آپ بیٹھ کے جھوٹے پلان بناتے ہیں اور چیف جسٹس کو قتل کرنے کا پلان بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اہم نقطہ ہے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم لائن پہ لیں اور ان سے ان کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں. ہم سب سے کوشش کر رہے تھے کہ آج ہم نے ان سے بات کی تھی، ان کو پیغام پہنچایا تھا. میں ایک بار پھر اپنے پروڈیوسرز کو یہ کہوں گا کہ وہ کوشش کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا رانا صاحب سے ان کا رابطہ ہوا ہے. ابھی جو مجھے وہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے PRO ہمیں بتا رہے ہیں کہ رانا صاحب اویلیبل نہیں ہے اس پر کامنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کسی اہم اجلاس میں مصروف ہیں، کسی میٹنگ میں ہیں. اچھا، اس میں یہ تو رپورٹ کا یا جو انیکسچرز آئے ہیں رؤوف صاحب، یہ تو ایک ابتدائی چیز سامنے آئی ہے. اس میں ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کی یادداشت کو دوبارہ سے ریفریش کرتے ہیں کہ کیا ان پہ یہ زور لگایا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ یہ سورس نے یہ رپورٹ دی تھی اور آپ نے یہ رپورٹ دی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح اس کا جسٹ پکڑا ہے کہ یہ مین چیز یہی ہے کہ جب یہ رپورٹ سامنے آئی تھی تو ایک اس پہ شور مچا تھا کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت کہا گیا تھا کہ ISI کو، انٹیلیجنس بیورو کو اور ملٹری انٹیلیجنس کی بھی سروسز لی گئی تھیں کہ آپ اس کو چیک کر کے دیں. ان کے جو لاہور میں جو ہیڈ کوارٹر میں جو ISI MI اور انٹیلیجنس بیورو کے ٹاپ کے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے بھی اسٹیٹمنٹ اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے اس پہ کیا کیا تبصرے کیے ہیں. وہ بھی کسی وقت آپ کے شو میں بتائیں گے کہ جو اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا کہ اس میں سلمان تصیر گورنر کا نام لے رہے ہیں، اس میں بابر امان کا لے رہے ہیں اور بہت ساری اعلیٰ شخصیات. اور اس میں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ یہ ججز تو اتنے مجبور ہوئے کہنے پہ، حالانکہ ججز اس طرح کی بات کرتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو اسپیشل برانچ ہے یہ تو خود کوئی پلان بنا کے بیٹھے تھی قتل کرنے کے لیے خواجہ صاحب کو، اور یہ میاں نواز شریف صاحب پہ ثابت کرنے کے لیے اور شہباز شریف صاحب پہ کہ ہم کتنے ایفیشینٹ ہیں کہ ہم نے تو آپ کو ایک ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کہ خواجہ صاحب مرنے والے ہیں. ایک اور بڑی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ یہ رپورٹ بھیجی گئی، انہوں نے جو بھیجی تھی یہ جولائی میں بھیجی کہ جی خواجہ صاحب کے خلاف ایک پلان بن گیا ہے اور اس کو قتل کرنے والا ہے. وہ جولائی کی رپورٹ پڑی رہی ایک مہینہ، اس کو کچھ جا کے یہ میرے خیال 4 اگست 2010 کو کھولا انہوں نے. چیف منسٹر کے دفتر میں جو سٹاف تھا، ایک مہینہ اس رپورٹ کو کسی نے چیک بھی نہیں کیا کہ یہ رپورٹ آئی ہوئی ہے. اچھا، جب آپ اس سے لیول آف ایفیشنسی دیکھ لیں، یہ اسپیشل برانچ کا بھی دیکھ لیں اور چیف منسٹر صاحب کے جو آفس میں بیٹھے ہیں ان کا بھی دیکھ لیں کہ ایک مہینے تک ایک چیف جسٹس کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہے، آپ نے اس کو یہ ہاتھ ہی نہیں لگایا کہ اس دوران اگر خدا نہ خاصا کچھ ہو جاتا تو ہو جاتا. ایک اچھا، رانا مقبول صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کی، جو اچھی بات تھی ان کی، انہوں نے اس میں انیکسچر میں بھی کی جو ہم نے دیا تھا. وہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح کی میں نے انٹیلیجنس رپورٹ زندگی میں نہیں پڑھی کہ جس میں ایگزیکٹ لوگوں کے نام دیے گئے ہیں کہ کون کون قتل کریں گے، کون کون کہاں سے آ رہا ہے. اس میں انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں، انڈیکیشن ڈراپ کیے جاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس میں انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ ایک ایگزیکٹ دے دے، پورا پلان بنا کے پرفیکشن رکھی ہوئی، بالکل پرفیکشن، زیرو ٹالرنس. انہوں نے کہا کسی کو شک نہ رہے کہ کوئی کہیں پہ کمی رہ گئی ہے، کہیں پہ کسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اچھا، آپ یقین کریں جوید صاحب، جو اس میں لافبل تھنگ ہے، جو پنجاب حکومت نے اپنا آپ کو مطلب آپ کہہ سکتے لافنگ سٹاک بنایا ہے، اس میں انٹیلیجنس بیورو کو میں نے کہا کہ ان کے بڑے ٹاپ کے لوگوں کے سٹیٹمنٹس ہیں. ایون ان کے اپنے جو حکومت کے کچھ لوگ تھے، مثلا سعید مہدی صاحب کو بلایا گیا کہ آپ بھی ہیں وٹنس کے طور پر دیں. انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اس طرح کی سورس رپورٹ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ ایگزیکٹ، حالانکہ وہ بڑے ٹاپ پوزیشنز پہ رہے ہیں، یہ پرنسپل سیکٹری
सेक्रेटरी रहे हैं इनके नवाज शरीफ साहब के, और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन थे, उन्होंने कहा जी मैंने कोई अपने 30-40 साल की सर्विस में ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं देखी कि एक एक बंदे के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, बात यह है कि ये शकील हसन को, आई विल ये कम टू द पॉइंट, और जिस पे रीएम्फसाइज कर रहा हूं मैं दोबारा, कि ये बड़ा जरूरी है कि शकील हसन जैसे जो लोग अनरेबल लोग हैं कि जिनको पंजाब हुकूमत बई करना चाह रही थी, एक गरीब आदमी, उसको यहां तक कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है, शकील हसन को ब्लैकमेल करने के लिए, सब इंस्पेक्टर को मजबूर करने के लिए, उसकी गुर्बत को और उसकी बीमारी को, उसको यहां तक कहते हैं कि हमने तो ये भी पता करेगा तुम्हारे घर में तो दाल पकती है। अच्छा, तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे घर में दाल पकती है, तुम्हारे एहसास दिलाया जा रहा है, एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम हमारे साथ डील कर लो। ठीक है। अच्छा, एक मरले पे ये शाहिद महमूद साहब हैं जो डायरेक्टर हैं उसके स्पेशल ब्रांच के, ये फरमाते हैं, अगेन मैं डॉक्यूमेंट्स को रेफर कर रहा हूं और उन्हें कहीं चैलेंज करें, वो ये फरमाते हैं कि जी कि ये जो अफसर होते हैं ना, अब ये शकील हसन को कह रहे हैं जो सब इंस्पेक्टर है जिसपे ये ब्लेम डालना है कि तुम मान लो कि ये जो अफसर होते हैं ना, ये वालिदैन की तरह होते हैं, अगर ये मुश्किल में आ जाएं तो ये सबऑर्डिनेट्स का औलाद की तरह हक बनता है, बल्कि फर्ज है उनका, सॉरी, कि वो उनको बेल आउट करें। लिहाजा जनाब, आप इस वक्त, हम अफसर जो हैं, हम एक मुश्किल में आ रहे हैं, तुम अपने ऊपर ये मलबा ले लो और एक अच्छे बेटे और सबऑर्डिनेट की तरह अपने ये गले में तुम वो डालो, एक फंदा डालो। तो ये बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं, ये आम लोगों ने रिपोर्ट नहीं दी, ये जजेस की रिपोर्ट है, उनकी फाइंडिंग है, और बहुत बड़े इसमें खौफनाक किस्म के एनेक्चर्स हैं। और मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब को, अगर उनको टाइम मिल जाए किसी वक्त, आल दो अगरचे क्राइसिस में, उन्हें ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और अंदाजा करनी चाहिए कि उनकी हुकूमत और टीम के लोग कैसे इस मुल्क और सूबे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कितने बड़े बड़े फ्रॉड और कितनी बड़ी बड़ी कहानियां, और उसमें मुलविस किसको कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को, ठीक है, महज बदनाम करने के लिए कि पीपल्स पार्टी इसको कत्ल करवाना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा साहब, दुनिया न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अगले हफ्ते से हम बाकायदा एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ, दस्तावेजी सबूतों के साथ, अगर कोई स्कैंडल हो तो हम आपके सामने वो लाएंगे और वो हमारे प्रोग्राम का रेगुलर फीचर होगा। और दुनिया न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन रऊफ क्लासरा हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम न्यूज वॉच में वक्त बचाता है एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है। कहते हैं कि पाकिस्तान ताउन नहीं कर रहा, हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ हर सूरत में कार्रवाई करे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम न्यूज वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि अमेरिका की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया गया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा लियोन पैनेटा कहते हैं कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। इस पर पाकिस्तान की तरफ से भी दो टोक और भरपूर जवाब सामने आया है, और इससे पहले भी अयमन ज़वाहिरी के मुताल्लिक जो अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी वज़ीर दिफा की तरफ से बयान सामने आया था, इस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का आज कहना है, बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि अमेरिकी वज़ीर दिफा का जो ये बयान है वो पाक अमेरिका ताउन के खिलाफ है। पाकिस्तान पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका है, और पाकिस्तान का जो अज़्म है वो कायम है कि वो अलकायदा के खिलाफ और शिदत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब से कुछ अर्सा कबल हमने देखा कि क्वेटा में जो एक ऑपरेशन हुआ उस पर भी दोनों जानिब से एक दूसरे की तहसीन की गई, लेकिन आज ये बयान सामने आना अमेरिका की तरफ से ये कई सवालात को उठा रहा है। क्या इनका मकसद हो सकता है और अमेरिका मजीद क्या चाहता है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है दिफाई तज्जियाकार जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब को। शहजाद चौधरी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं, और अफगान उमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी जनाब समी यूसुफजई, आपको भी समी यूसुफजई खुशामदीद कहते हैं। शहजाद चौधरी साहब, आज ये जो लियोन पैनेटा का बयान आया, ये तो गोया ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा, और वही इतना कुछ करने के बावजूद फिर एक बार फिर कोई गिला कर दिया जाता है। जावेद, इससे अमेरिका और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं उनकी जो नज़ाकत है उसका एहसास हमें होना चाहिए। गो के कोयटा में जो यूनुस का जो हुआ था, जब उसको मौरितानी को पकड़ा गया तो एकदम से ख्याल उभरा कि शायद कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त भी मैंने कहा था कि बगैर बेहतरी की तरफ जाए पाकिस्तान और अमेरिका अपने मकासद को हासिल नहीं कर सकते, ना हासिल नहीं कर सकते उनको। तो इस तरह के बयानात जैसे कि पैनेटा साहब का आया, एक तो CIA से कैरी ओवर है,
بے شک آج ڈیفنس میں بیٹھے ہیں لیکن ان کے تعلقات جب وہ CIA میں تھے تو ISI کے ساتھ وہ نازک سے تھے اور ٹینٹیٹو تھے، تو اس کا بھی ایک اثر ہو سکتا ہے۔ دوسرا، یہ کوئی حقانی گروپ اگر وہ یہ تصور کریں کہ حقانی گروپ نے کابل میں جا کے جو کیا سو کیا، اگر تو ان کے پاس ثبوت ہیں تو یہ حقانی گروپ تو ان کو پچھلے 10 سال سے پتہ ہے کہ کہاں بیٹھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حافظ گل بہادر پہ حملہ کر سکتے ہیں، آپ ملا نذیر پہ کر سکتے ہیں، تو آپ حقانی گروپ پہ کیوں نہیں کرتے یہ اس قسم کے؟ تیسرا، آپ نے جب کنڑ اور نورستان سے اپنی فوج ہٹا لی، وہاں سے اس پروونسز کو چھوڑ دیا اور وہ طالبان کے حوالے ایک طرح سے کر دیا، آپ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں کہ ہم نے شمالی وزیرستان کو چھوڑ دیا، آپ تو 2 پروونسز چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے ان گورنڈ ہے، کون وہاں سے کدھر جاتا ہے اور کون آ کے واپس ہم پہ حملے کرتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہماری چوکیوں کے اوپر، ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کے اوپر حملے آ کے، اور یہ جو لوگ آج جو حملہ ہوا، آج بھی ہوا ہے، لوور دیر میں ہوا ہے، سوسائڈ بلاسٹ ہوا، اس سے کچھ دن پہلے 3 بلاسٹ اس سے پہلے ہو چکے، یہ تمام کے تمام انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ لوگ وہاں سے آتے ہیں اور اس قسم کے کام آگے کرتے ہیں۔ پاکستان کے اوپر ایک ریورس پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ریورس پریشر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ طالبان کے گروپس ہی ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان اگر وہاں بیٹھی ہے تو افغان طالبان یہاں بیٹھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ کرنا ہے ان کو مل کے ہی کرنا ہے، اور اگر مل کے نہیں کریں گے تو ان کے پاس تو فریڈم ہے، کبھی کابل میں اور کبھی اسلام آباد میں آ کے حملے کریں گے۔ ٹھیک ہے، سمیع یوسف زئی، آپ نے بھی ایک سٹوری کی ہے اور بڑی اہم سٹوری ہے، یہ جو ہوا ہے گزشتہ روز کابل کے اندر 19 گھنٹے طویل جھڑپ جاری رہی، یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ وہی ایک سلسلہ ہے جو طالبان نے شروع کر دیا کہ ان کو ایک اسپیکٹیکولر اٹیکس کہتے ہیں، جس طرح کی جو سٹارٹ ہوا تھا انڈین ایمبیسی سے، اس کے بعد جیل سے لوگوں کا نکالنا، پھر کانٹیننٹل اٹیک، اور اب یہ جو ہوا یہ بہت بڑا اٹیک ہوا ہے۔ امریکن ایمبیسی اور ہیڈ کوارٹر کے نزدیک ایک عمارت بن رہی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ ISAF ہیڈ کوارٹر، نیٹو ہیڈ کوارٹر، ایمبیسی کو ٹارگٹ بنا، وجود کہ اس پہ بہت زیادہ نقصان تو امریکنز کا نہیں ہوا، لیکن سمبولکلی ایک بہت بڑا دھچکا تھا امریکنز کے لیے، اور بالخصوص ایسے وقت میں جب وہ آہستہ آہستہ تیاریاں کر رہی ہے کہ کس طرح افغانستان سے 2014 تک اپنی افواج نکال دے اور افغان سیکورٹی کے لیے حوالے کر دے۔ اب لگتا ہے کہ طالبان نے کمپلیٹلی اپنا ایک اسٹریٹجی چینج کی ہے۔ اب وہ کنٹری سائڈ میں امریکنز کے ساتھ کمبیٹ کے بجائے وہ جا کر شہروں میں اٹیک کرتی ہے، جو کہ بڑا خبر بھی بناتا ہے، کانسیکوینسز بھی اس کے ہوتے ہیں، اس کے بہت بڑی اثرات بھی ہوتے ہیں، اور مینٹلی افغان اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت لگ رہا ہے کہ طالبان نے جو ہمارے ذرائع جو سٹوری کے بعد کچھ کنٹیکٹ ہے انہوں نے بتایا کہ صرف 10 بندوں کا کام تھا، 2 اٹیک انہوں نے کر دیے، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا، کبھی ایک روم میں ہوتا ہے، کبھی دوسرے روم میں ہوتا ہے، کبھی ان کے پاس آئی فون ہوتا ہے، کبھی ان کے پاس بلیک بیری ہوتا ہے، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے جو آسان کام ہے وہاں پر خودکش کو پہنچانا اور اس کے بعد فائرنگ شروع کر دینا۔ تو میرے خیال میں اب طالبان نے بھی کافی اسٹریٹجی اس طرح ڈسٹربنگ کر دی ہے کہ امریکہ کے لیے ایمبیرسنگ سچویشن ہے۔ وار روم کا ہے کہ وہ ہر شہر میں انہوں نے ایک چھوٹے سے گروپ بنا دیا ہے، جو کہ ایک گھر میں بیٹھ کر ان کے پاس لیپ ٹاپ وغیرہ ہو جاتا ہے، اور سب کچھ وہ یعنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو وہ جس طرح امریکن کے پاس ہے اب وہ بھی استعمال کرے کمیونیکیشن کے سلسلے میں، وہ ڈیوائسز وغیرہ لیا کر وہاں پر انتخاب کرتے ہیں کہ یہ جگہ اچھا ہے، یہ کوئی ان کا ایک سائٹ انجینئر ہے وہ جا رہی ہے۔ وہ بتایا جاتا ہے کہ کابل یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ان کو اس طرح آئیڈیاز دے رہے ہیں کہ یہاں پر سے اگر اٹیک کیا جائے تو اس کا اثرات یہ ہو گئے۔ تو میرے خیال میں اب یہ بڑی کمپلیکس اٹیکس بن رہی ہیں، اور امریکنز کے لیے بہت بری بات ہے کہ جب وہ افغانستان سے نکلنے کی بات کرے تو اس طرح ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ ابھی یہ اٹیک ختم نہیں ہوا تھا کہ ریان کروکر جو کہ امریکہ کا اس وقت میرے خیال میں ساری دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ایمبیسڈر، انہوں نے انگلی اٹھائے حقانی نیٹ ورک پر۔ اس کے بعد ان کے ڈیفنس منسٹر نے وہاں سے بات کی، جنرل ایلن نے کابل میں بات کی کہ اس کے پیچھے حقانی نیٹ ورک ہے۔ میرے خیال میں اب حقانی نیٹ ورک ایک قسم کا ایک پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے ایک نام بن گیا ہے۔ حقانی نیٹ ورک جو بھی ہے لیکن وہ طالبان کا ایک حصہ ہے۔ طالبان کے اندر اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا ایک انٹیلیجنس سسٹم بھی ہے جو پورے سسٹم کو چلا رہی ہے، اور طالبان کے جو انسرجنسی ہے اس کو چلا رہی ہے۔ لیکن فوکس اس لیے جلال الدین حقانی کے نیٹ ورک پہ ہے کہ ان کا
बताया जाता है और अमेरिकन को यकीन है कि वो ट्राइबल एरिया में बैठ कर या सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे इस मरतबा पहली मरतबा है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान के खिलाफ एक वहाँ पर बयान आता है, अमेरिका से भाई है, जो से जाहिर हो रहे हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात जो बड़ी नाजुक मोड़ पर थे मजीद नाजुक हो सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है और शहजाद चौधरी साहब ने भी एक अहम नुकता उठाया था कि अगर उन्हें मालूम है कि ये हक्कानी नेटवर्क कर रहा है तो फिर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। इसी पर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम न्यूज वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पर मजीद दबाव बढ़ाने की कोशिश अमेरिका की और पाकिस्तान की जानिब से उसको दो टोक जवाब। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी और समी यूसुफजई। शहजाद चौधरी साहब, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया था शुरू में भी और समी यूसुफजई साहब ने भी ये बात की है कि गोया पाकिस्तान पे एक तरह का इस नेटवर्क का नाम लेके प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान कहता है कि आप इंटेलिजेंस शेयरिंग वाली जो बात थी वो जाहिर है कि उसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन हुआ उसमें भी अमेरिका ने नहीं की और ये रूल ऑफ एंगेजमेंट में तय था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी, तो उस वक्त भी ये नहीं हो रहा था। अब अगर एक बार फिर बयानात दिए जा रहे हैं और वो इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की जा रही, जैसे कि आज दफ्तर खारजा ने भी कहा है कि अगर कोई मालूमात हैं तो आप हमें बताइए, हम उस पर एक्शन लेंगे जैसे हमने एक्शन लिया है, तो फिर अगर ये सूरत हाल है तो फिर क्या बनेगा, क्या सूरत बनेगी? देखिए जावेद, जहां तक इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का ताल्लुक है, पाकिस्तान मेरे ख्याल में उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पर पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली ये डिटरमिन कर लिया मेरी समझ के मुताबिक कि जो हमारे मफादात हैं, जो भी मफादात हमारे वो आइडेंटिफाई करते हैं, इनको चाहे हम जो भी कीमत हो हम इनको ठेस नहीं आने देंगे या इनको सेफ गार्ड करेंगे अपने मफादात को। अब ये किसी भी मुल्क का हक है कि वो उन मफादात को सेफ गार्ड करे। पाकिस्तान के मफादात जहां तक अफगान तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा हमारा मकसद जो मुझे नजर आता है वो ये है, मकासद ये हैं कि किसी तरीके से अफगान तालिबान अपने मुल्क वापस चले जाएं। अब उनको वहां भेजने के तो दो तीन ही तरीके रह जाते हैं। एक तो ये कि अमेरिकी उनको एक्सेप्ट कर लें वापस, या उनसे लड़ लें, बुला के वहां पे लड़ लें। यानी आफ्टर ऑल जब ये जाते हैं यहां से कोई हमले करने अमेरिकी फोर्सेस के ऊपर, अगर एज्यूम किया जाए कि ये लोग जाते हैं तो फिर भाई यहां से काबुल तक पहुंचने में भी तो बहुत वक्त लगता है ना। तो काबुल तक पहुंच के ये जितनी आपका एरिया है इसके अंदर स्पेस आपके पास अवेलेबल है, अपनी आप टॉप ऑफ द लाइन मिलिट्री है आपकी, उसको इस्तेमाल कीजिए और उनको एंगेज कीजिए और खत्म कर दीजिए। आप पाकिस्तान से क्यों ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान आपका ये काम करे अपने मुल्क में बैठा हुआ, जबकि हम इतनी टेनुअस सिचुएशन में हैं मईशत के हिसाब से, अपने माशरे की फ्रेगमेंटेशन के हिसाब से, अपनी फोर्सेस की स्ट्रेच जो है उसके हिसाब से, कि हम किसी और को दुश्मन बनाने के इस वक्त काबिल नहीं है। हम किसी एक और दुश्मन अपना क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ तो जहाँ पे थोड़ी बहुत इस वक्त खामोशी है शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, ये ध्यान उनका उधर ही रहे, अपने एरिया से जाएं, यहाँ से जाएं, यहाँ से निकल जाएं, हमारे इलाके से निकल जाएं और अपने मुल्क वापस चले जाएं। आफ्टर ऑल उनका मुल्क है, उनको जाना चाहिए। सवाल क्या पैदा हुआ कि अमेरिका को अगर ये आज तक रियलाइज नहीं हुआ कि मिलिटरीली हम किसी जगह पे नहीं पहुंचे पिछले 10 साल के अंदर और अब हम 2014 में छोड़ना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि कारजाई को छोड़ जाएं और उसके साथ उसकी सिक्योरिटी फोर्स छोड़ जाएं और वो फिर पीछे से मामला संभाल लेगी। जो अमेरिका नहीं संभाल सका ये कैसे संभालेंगे? अच्छा, तो क्या हुआ कि एक आपको पॉलिटिकल प्लैंक सियासी तौर पे ये जो बातचीत करनी है, अब उसके अंदर आज तक हम लोग मोरद इल्जाम ठहरे कि आप गुड तालिबान और बैड तालिबान की तफरीक करते हैं। आज क्या अमेरिका अपने पॉलिटिकल प्लैंक के अंदर वही गुड तालिबान और बैड तालिबान की तफरीक नहीं कर रहा? बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप सब तालिबान, जिसके अंदर हक्कानी भी है, जिसके अंदर मुल्ला उमर भी हैं, जिसके अंदर गुलबुद्दीन हिकमत यार भी हैं, सबको बुलाइए। अगर यही इन्हीं से लड़ाई है और यही आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो बातचीत भी तो इन्हीं से करनी पड़ेगी ना। तो सियासी जो उनका जो अपनी स्ट्रैटेजी है मेरे ख्याल में उसको डोमिनेट होना चाहिए कि जब तक, और उनके अपने वाशिंगटन के अंदर इतनी कंफ्यूजन है इस वक्त सियासी तौर के ऊपर, मैं समझता हूं कि उसकी वजह से फिर से मिलिट्री को एक स्पेस मिल रही है, फिर से वो मिलिट्री डोमिनेट कर रही है और उसी की वजह से पाकिस्तान के साथ फ्रिक्शन नजर आती जाए। ठीक है समी साहब, एक तो ये नूरिस्तान और कुनड़ वाला मामला है कि जहां से दरअंदाजी हो रही है। खुद इस वक्त जो जराए हैं तालिबान के, मुल्ला उमर है, गुलबदीन हिकमत यार है, इनकी तरफ से क्या हिकमत अमली सामने आ रही है इस वक्त? क्योंकि हमने देखा है कि ऐन उस वक्त कि जब अमेरिका ये हिकमत अमली तैयार कर रहा है कि 2014 तक वो इनखिला करेंगे, इस हमले का हो जाना यकीनी तौर पर अमरीकी जो आईसाफ वहां मौजूद है, नेटो वहां मौजूद है, उनके मोराल पे तो असर पड़ता है।
ظاہر بات ہے کہ طالبان میرے خیال میں اس وقت جو خبریں آ رہی ہے کہ مذاکرات ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ کنٹیکٹس بن گئی ہے، تو طالبان کا یہ خیال ہے کہ اگر مذاکرات کی میز پر آپ کو بہت زیادہ حصہ لینا ہے تو اتنا ہی زیادہ وہاں پر پریشر ڈالنا پڑے گا. جب تک آپ دشمن پر زیادہ پریشر نہ ڈالیں گے تو اس وقت تک آپ مذاکرات کے لیل پر اگر جائے تو لین دین میں آپ کو دشواری ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت طالبان میں ایک ہے کہ وہ یونائٹڈ ہے. ان کے پاس طالبان کے لیڈرشپ کے پاس کوئی اس طرح ان کے پریشانی نہیں ہے کہ اس کا ایک گروپ ان کو چھوڑ جائیں گے، اس لیے کہ گزشتہ 10 سال میں سب سے زیادہ جو فوکس کیا گیا مذاکرات کے نام پر وہ طالبان کے اندر ڈیفیکشن ڈالنا، لیکن طالبان میں کوئی ڈیفیکشن سامنے ہے جو کہ ایک ڈس اپوائنٹڈ ہے. نارملی افغانستان میں ہمیشہ جو جہادی گروپ تھے یا پولیٹیکل گروپ تھے ان کے درمیان الائنس بن رہے تھے. ایک گروپ مثلا حکمت یار ایک دن دوستم کے خلاف لڑ رہا تھا اور اگلے دن وہ اس کا الائی بن گیا تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن طالبان میں اس طرح کچھ چیز نہیں ہے. لیکن افغان حکومت اور امریکن کا یہ خیال ہے کہ افغانستان کے اندر ہم جہاں بھی چاہے طالبان کا پیچھا کر سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں، ان کو بے دخل کر سکتے ہیں، ایک علاقے میں جا کر ایک حکومت کا ریٹ کچھ وقت تک قائم تو کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ان کے لیڈرز، جب تک ان کے جو زخمی ہے، جو دوسری لوگ ہیں وہ کراس کر کے بارڈر کراس کر کے وہ پاکستان میں محفوظ ہو جاتا ہے تو اس وقت اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں اس وقت امریکن چاہتا ہے کہ جہاں سے، اور افغان حکومت کے خیال ہے کہ جہاں سے اس کا منبع ہے یا اس کا جو جا رہی ہے، جہاں سے آ رہی ہے، جب تک وہاں پر آپ پریشر نہ ڈالیں اس وقت افغانستان میں آپ ملٹنٹ سے ختم نہیں کر سکتے. یہ جتنا سفر کرتے ہیں، جو شہزاد صاحب نے بھی نقطہ اٹھایا ہے، یہ جتنا سفر کرتے ہیں، فرض کیا پاکستان سے وہ جاتے ہیں، اگر اب یہ ایزیوم کر لیا جائے جیسے ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ISAF اور امریکہ ان کو نشانہ کیوں نہیں بناتا؟ دیکھیے یہ بارڈر کو کراس کرنا، یہ میرے خیال میں بہت کم ہی طالبان کراس کریں گے. ایک بارڈر کراس کرنا 1-2 گھنٹے کا کام ہوگا، باقی کام تو یہاں پر پلاننگ کرنا یا وہاں پر جا کر واپس آنا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو ناممکن ہے. ضروری نہیں کہ سارے جو طالبان بارڈر کے 2 طرف جا رہے ہیں وہ نارمل افغان کے طرف جب وہ اسلحہ رکھتے ہیں تو پشاور بھی آ سکتے ہیں، کوئٹہ بھی آ سکتے ہیں، کوئٹہ سے قندھار بھی آ سکتے ہیں، پھر اپنے گاؤں جا کر یا اپنے شہزاد صاحب یہ کیا اتنا ناممکن کام تو نہیں ہوگا میرے خیال میں؟ نہیں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ول ہو، میں صرف یہ دیکھیے، آپ نے اتنا بڑا ٹاسک لیا کہ آپ نے طالبان کو نیوٹرلائز کرنا ہے. پہلے تو القاعدہ کے لیے شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد طالبان کے پیچھے پڑ گئے. اب اس کو نیوٹرلائز اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے حساب سے اپنی ریسورس لے کے آئیے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نے تو جو کرنا تھا، جتنی مار کھانی تھی، دیکھیے 10 سال کے اندر پاکستان کی معیشت آج یہاں کیوں کھڑی ہے، کیونکہ اور بھارت کی معیشت کیوں وہاں پہ ہے جہاں پہ ہے، کیونکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، بھارت حالت جنگ میں نہیں ہے. اور یہ ڈسپیرٹی ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک نئی ڈائنامک کریٹ کر رہی ہے. یعنی پاکستان کی اپنی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے ساری سچویشن کے اندر. اب پاکستان سے یہ توقع کرنا کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، آپ اپنی ریسورس استعمال کریں اور ہمارے دشمن کو ماریں. ارے بھائی، اگر آپ چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر اس صورت میں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بناؤ کہ یہ دشمن چھوڑ کے تم اپنے ملک میں تو نہیں جا سکتے. ان کے ساتھ آپ کو بات تو کرنی پڑے گی. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے. اسی طریقے سے پاکستان بھی کہہ سکتا ہے نا کہ دیکھیے، اگر آپ کے کنڑ اور نورستان سے اگر لوگ آتے ہیں اور پاکستان میں حملے کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی ملٹری کو اجازت ہے کہ وہاں پہ جا کے انگیج کریں کیونکہ منبع وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی سی ڈیٹیلڈ کولیبریشن اور آپس میں ڈسکشن مانگتی ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی ہو نہیں رہی. بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب آپ کا. بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب کا، آپ کا بھی، کہ آپ تشریف لائے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کوئی رائے یا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.